بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ. بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے، کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو شہر بکہ میں ہے. یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، میم سے بھی اور با سے بھی. جس طرح آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بامبے بھی بولا جاتا ہے، ممبئی بھی بولا جاتا ہے، با اور میم. یہاں پہ بھی بکہ اور مکہ. تو قرآن پاک نے بالکل واضح بتایا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا نا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے. تو شروع کا قبلہ ہے. اور ظاہر پہلا گھر کب بنا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئی تو سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی. اور ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنز تھے. یہ تو بعد میں ان کی اولاد میں ڈویژن ہوئی ہے نا ساری. تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا ہوا؟ خانہ کعبہ. تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا؟ خانہ کعبہ شریف. اچھا، ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اسے سپورٹیو ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد اقصی، مسجد ایلیا، بیت المقدس. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے. 40 سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گئی. لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 17 مہینے تک جب مدینہ شریف گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تاکہ جو وہاں پہ یہودی بات تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے. یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک کامن ٹرم کے طور پر. لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف. اور پھر سورہ البقرہ میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے. اور پھر ساتھ ہی حکم آیا کہ اپنے رخ کو آپ پھیر لیں. وہ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے. اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بالکل 180 ڈگری ہے بیت المقدس اور بیت اللہ شریف. تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا. مسجد قبلتین میں باقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ، اور آج تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے. تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا. اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے. کیونکہ اہل کتاب جو تھے جوز وہ آپس میں جب ملتے تھے تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کامن ٹرم پہ رہنا ہے. اچھا، جب وہ قبلہ چینج ہوا ابراہیمی ہو گیا تو پھر انہوں نے بہانہ کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی بدل لیا اپنا. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے بدل دیا، آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے. یعنی یہ وسوسے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حد تک ایڈریس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو. اب کیا کریں؟ ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اگر ان کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تو اس طرف کرتا. اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں بنایا جا سکتا تھا. بہرحال وہ ایک اعتراض کا تو جواب دے دیا گیا، دوسرے کو کہا کہ بھائی ویل لیفٹ کرو، چھوڑو، دفع کرو، ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. اور وہ پھر ہمارا قبلہ آخر بن گیا. لہذا بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے، درمیان والا قبلہ 17 مہینے کے لیے. اور ہمارا قبلہ آخر کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف. اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے، اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہ تھا. لیکن حرم آج بھی ہے. وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا مساجد کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں. وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں 3 ہی ہیں حرم، جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لیے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ملتا ہے. وہ ہے بیت اللہ شریف، بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف. یہ 3 مسلمانوں کے حرم ہے. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت پریکٹیکلی اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس پہاڑی کا جس کے اوپر یہ پورا ایک حرم والا پورشن ہے، اسے یہودی بھی حرم ہی کہتے ہیں. تو سپوز وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے. اگر یہ والی سائڈ جو ہے نا آپ اسے مسجد اقصی تصور کر لیں کہ یہاں پہ مسجد اقصی ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے رخ بنی ہوئی ہے، تو اس کی اس والی دیوار کے سائڈ کے اوپر وہ دیواریں گری آتی ہے، ویلنگ وال جو
ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے جو ہیکل سلیمانی توڑ دیا تھا ٹائٹس نے. اور بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر وہ ڈوم آف دا راک ہے, گولڈن ڈوم, جہاں سے نبی اسلام جس چٹان سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے, جسے اکثر لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں. گولڈن ڈوم کو مسجد اقصی نہیں, مسجد اقصی کا گنبد جو ہے وہ گرین کلر کا ہے اور تھوڑا چھوٹا ہے. انشاءاللہ تصویر میں اٹیچ کر دوں گا بعد میں ویڈیوز میں بھی, کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسجد اقصی کون سی ہے, ویلنگ وال کی جگہ کے اوپر ہے, اور جو ڈوم آف دا راک ہے قبۃ الصخرہ جو چٹان کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے. تو اب یہ جگہ سب کے لیے ظاہر ہے متبرک ہے, کرسچنس کے لیے بھی ظاہر ہے. جیسس کرائسٹ کی والدہ بھی اسی بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا, اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے. باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن فی الوقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے, ہم گونگے شیطان نہ بنے, صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے. ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی. یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حزب اللہ کی شکل میں, تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے. اگر آپ اس کو ریلیٹیولی نہیں دیکھیں گے, ایبسولوٹلی دیکھیں گے, تو اس وقت تو پھر ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے کیوں ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دیا, وہ بدلہ لیں گے. لیکن اس کو اگر آپ براڈر پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ معاملات آلموسٹ 100 سال پہلے شروع ہوئے ہیں, بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ 2000 سال پہلے کے شروع ہوئے ہیں سارے معاملات, لیکن ان 100 سالوں کے اندر یہ ساری آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے. تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسچنز اور جوز ایک ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل مفادات ایک تھے, لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس, اکانومی, یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے, مذہب تو نیچے چلا گیا. اس لیے تو ویٹیکن سٹی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے اٹلی کے اندر, کہ بھائی مذہب کو سائڈ پہ رکھو. اس لیے پھر انہوں نے پاپ سے آفیشلی اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے جو حضرت عیسیٰ کو سولی دیا تھا آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا, لہٰذا وہ آپ بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ساری پولیٹیکل چینج ان 100 سالوں کے اندر ہوئی ہے. پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا, کہ آپ کی سوچ ہے. آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں نا, 60 لاکھ یہودی چلے احتیاطاً, وہ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں 6 لاکھ تھے. جب 6 لاکھ بھی ہٹلر نے جو قتل کیے کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا. اوورال 2 کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مارے گئے. یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے ہیں وہ ایک طرف, اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں مرے. یہ تو آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑی سکون کی دنیا ہے. وہ ارطغرل ڈرامے میں انہوں نے, ہے تو وہ ڈرامہ ہی ہے, چند چیزیں اس میں ٹھیک ہیں, باقی تو ساری اس طرح. اس میں جو آپ کو دکھاتے ہیں نا وہ پریکٹیکلی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بیچارے مرد کمانے کے لیے گئے ہیں, کسی جنگل میں شکار کرنے پیچھے آئے تو پتہ چلا تتاریوں نے حملہ کیا ہے, پورے قبیلے کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنا کے لے گئے, بچے قتل کر دیے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ تو آج دنیا میں بڑا سکون ہے اس اعتبار سے. یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھائی یہ لڑنا پھرنا بند کرو, اور پھر UN بنی, اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں. بہرحال دوسری جنگ عظیم کا ہمیں انڈائریکٹلی ایک فائدہ یہ ہوا ہے, اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ برٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑتی. بھول جاؤ تسی, یہ آپ کو تو بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی اسٹرگل تھی, بس کو ربوں ساڑی سونی گئی ہے. ہاں, اگر اس وقت گریٹ برٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا, اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے معاملات کو لے کے چل نہیں سکا, تو انہوں نے پھر عافیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یار ان کو بھی آزادی دو اور ہم بھی سکون سے رہیں. ادروائز انہوں نے کبھی بھی ہمیں آزادی نہیں دینی تھی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا نا کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں, اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجا, کوئی معبد, کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے. اس طرح کی جنگیں الٹیمیٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان مظلوم ہیں, انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, چائنا میں, عراق میں, شام میں, یمن میں, افغانستان میں, اب تو پاکستان میں بھی, تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرمائے.